محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو بچپن میں وصال کر گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اینٹ سے کام شروع کیا اور غوث اعظم نے باقاعدہ کام کیا. ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں تحقیقی مقالہ جات کا، ورنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کام بھی ہے، طریقت میں کام بھی ہے، تصنیف میں کام بھی ہے، جہاد میں بھی کام ہے. یہ صلاح الدین ایوبی دراصل حضور غوث پاک کے ہی تیار کردہ ہے. یہ ساری فوج جو 70,000 تھی یہ ساری غوث پاک کے مریدوں کی فوج تھی. یہ سارے لوگ حضور اور کئی پہلوؤں پر غوث اعظم نے کام کیا. کس طرح کیا؟ کس طرح کیا؟ وہی ترتیب جو آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. غوث اعظم واعظ کہا کرتے تھے، تقریر کرتے تھے. اور تقریر کرنا آج کل لوگ سمجھتے ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ فلانا بندہ تو ایک خطیب ہے. آپ کے خیال میں خطیب ہونا کوئی بالکل فضول سی بات ہے؟ اسے کوئی معنی ہی نہیں. دیکھو خطابت اتنا ضروری کام ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے تعلیم مکمل کر لی اور میں پڑھ چکا تھا پر میں تقریر نہیں کرتا تھا، تو کہتے ہیں مجھے خواب میں نا خود رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو تقریر کیوں نہیں کرتا، بات کیا کر، بات کیا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وجہ سے لوگوں کو فیض یاب کرے گا، گفتگو کر. آپ جب بات کرتے ہیں نا کوئی بات دین کی، تو وہ بندہ اس وقت عمل کرے نہ کرے. جب آپ کوئی بات کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب بندہ وہ کام کرنے لگتا ہے تو بات اس نے سنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ضرور آ جاتی کہ یار یہ بات میں نے سنی تھی، وہ سامنے ضرور آتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ خطاب کریں، آپ تقریر کریں، اور حکم کون دے رہا ہے؟ خود رسول کریم علیہ السلام. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں ان لوگوں میں جو اتنے فصیح و بلیغ ہیں، بات کرنے کا بڑا سلیقہ جانتے اور گفتگو کے سارے بام و در سے آگاہ ہیں، الفاظ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے اسے یہ سمجھتے، ان کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ تو یہ تقاب یہ دین کا اتنا بڑا شعبہ ہے کہ محبوب نے فرمایا عبد القادر منہ تو کھولیے گا. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو خود محبوب نے اپنا لعاب دہن 7 دفعہ میرے منہ میں ڈالا. پھر غوث اعظم نے منبر بچھایا. پھر غوث اعظم آپ فرماتے ہیں پھر مجھے دوبارہ بھی زیارت ہوئی، پر اب مولا علی شیر خدا کی ہوئی. انہوں نے بھی فرمایا پتر منہ کھولے نا. تو میں کھولا تو 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا. تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا. تو میں نے کہا آپ نے کیوں 6 دفعہ ڈالا ہے؟ کہنے لگے اب حضور کے برابر تو نہیں نہ جانا. خطاب اللہ آپ کو جزائے خیر. سنیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرمائیں، حضرت استاد العلماء بھی تشریف فرمائیں. ماشاءاللہ سے رونقیں بڑھ گئی ہیں. تو اب یہ کہ بزرگوں کو بھی زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہیے، کچھ باتیں کر لی جائیں جلدی سے آپ کے ساتھ. آپ نے نا گفتگو شروع فرمائی، تقریر شروع کی. پہلے چھوٹی مسجد میں تھے، رش زیادہ ہو گیا. میں نے شروع میں کہا ہے کہ میری طرح کے کئی لوگ دعوے کریں گے ہم نے بڑی محنت کی، کر جاتے ہیں لوگ دعویٰ، لیکن یہ محنت کا نا تھوڑا سا ہی دخل ہوتا ہے، باقی فضل الہی ہوتا ہے. سارا اللہ ہی اسباب بناتا ہے، رب ہی طریقے عطا کرتا ہے، وہی قبول عام کسی کو دے دیتا ہے، اپنے ہی اس کے فیصلے ہیں. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کا ہی دخل ہوتا ہے. چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں گئے، پھر وہاں بھی رش ہو گیا تو پھر عیدگاہ میں چلے گئے، پھر وہاں سے بھی لوگ بڑھ گئے. تو پھر غوث اعظم نے باہر کھلے میدان میں ڈیرا لگایا. 70 ہزار لوگ ایک وقت میں خطاب سننے آتے تھے. اور خطاب وہ والا نہیں کہ جو بس خطاب ہے، جو بندہ کہے سویرے مجھے نہیں پتا کیا بیان ہوا تھا، وہ والا نہیں. اتنا علمی، فکری اور اس قدر زیادہ تربیتی کہ 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو حضور غوث اعظم کے ارشادات کو نقل کیا کرتے تھے. یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، حدیث بتاتی ہے اس میں جادو ہوتا ہے.
یہ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، اس میں نہ کوئی کچھ اثر ہوتا ہے، یہ کر جاتی ہے اپنا کام۔ شیخ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں مجھے تھوڑا تھوڑا شکوہ ہوتا تھا، یہ بھی بڑے علماء کے استاد تھے، حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں سے کہا وہاں کیوں جاتے ہو دوڑ دوڑ کے؟ تو ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا استاد جی چلیں آپ بھی ایک دن آ جائیں۔ تو مشکل ہوتا ہے نا تھوڑا سا، میری طرح کے آدمی جنہیں 2 4 5 بچے جاننے لگ جائیں چاہے دنیا دار ہی، تو کسی اور کو مانے، یہ بات ذرا مشکل ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا لے کے چلا گیا، چھپا کے اپنا آپ، لیکن جب شیخ نے گفتگو چھیڑی نا تو رب کریم کے بندوں کی باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور اکثر وہ باتیں لچھے دار نہیں سادہ ہوتی، پر وہ کمال کر جاتی ہیں۔ کہتے میں تو چھپ کے بیٹھا تھا نا، پھر کپڑا کب سرکا پتہ نہیں چلا، پھر چہرہ کب کھلا پتہ نہیں چلا، فرماتے ہیں پھر آنسو کب آئے پتہ کوئی نہیں چلا، اور پھر دنیا ساری چلی گئی، جلسہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے دائیں بائیں بیٹھنے والے شاگرد کہنے کے استاد جی جانا نہیں، میں نے کہا جانا ضرور ہے پر کل دوبارہ لازمی آنا ہے۔ اگلے دن پھر فرماتے میں اگلے دن گیا۔ حضرت شیخ کی مجلس مبارکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا، میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ یہ موبائل یہ اب تو ہم نا، میں نے جمعے میں بھی دوستوں سے کہا تھا کہ شو پیس نہ بنائیں اپنے بزرگوں کو، یہ صرف فوٹو بازی میں نہ رکھیں چیزوں کو، یہ شو پیس نہ بنائیں، آپ چیزوں کو نہ خوبصورت کریں۔ مطلب یہ کہ یہ محافل ہم جب منعقد کرتے تھے تو اس کے پیچھے ہمارے مقاصد روحانی ہوتے تھے، آمنے سامنے بیٹھیں گے کوئی بات کریں گے، کئی دفعہ کوئی سنگ دل رو نہیں سکتا پر کسی رونے والے کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے، اس کا لطف بڑھ جاتا ہے، یہ محافل کا یہ نفع ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بھی نا فوٹو بازی میں، کچھ لوگ پوری محفل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فوٹو 2 4 بنانے کا موقع نہیں ملا، بڑے پریشان، تکلف بڑھ جاتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام نہ زیادہ فوٹو سے بڑے بڑے پروگرام۔ یہ تھوڑے دن پہلے مجھے یہ سرکاری کام چل رہا تھا نا شان مصطفیٰ کا، تو انتظامیہ کو مصیبت بنی ہوئی تھی کہ ہفتہ کیسے گزارنا ہے، تو کبھی کسی کی منت کرتے ہیں کبھی کسی کی منت کرتے ہیں، تو مجھے بھی کہنے لگے کچھ لوگ کہ وہ منانا ہے تو کسی طریقے سے آپ بھی وقت دیں گے، تو میں نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ فوٹو نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ آپ کو حکم آیا تو آپ نے 4 تصویریں بنا کے ضرور بھیجنی ہے کہ لو جی ہم نے کر، یوں نہ کریں، آپ یقین کریں کہ سرور خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے تو کہاں تھی فوٹو غوث پاک کے زمانے میں، کہاں تھا میڈیا، بات سینہ بسینہ تھی نا، کوئی درد تھا، ایک جاتا تھا تو وہ 15 کو لے کے ساتھ آتا تھا، وہ بات پھیل گئی، اور چونکہ خلوص تھا، نہ مرید بڑھانے کا شوق نہ اپنی شہرت کا شوق، مجمع لگا ہے غوث پاک گفتگو کر رہے ہیں، بارش آ گئی، لوگ ہلنے لگے، کبھی کبھی اندر کا درد زبان پہ آتا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے 2 آنسو گرائے، عرض کی مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر یہ لوگ میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں تو اللہ بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی، سارے شہر میں ہوتی تھی، جو خلوص پہ ملتا ہے، للہیت پہ، ورنہ تو بندے کو یوں لگتا ہے میں اداکار ہوں، میں کہہ کچھ اور رہا ہوں کر کچھ، سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی شاید ملمہ سازی ہے، یہ تو شاید میں طوطے کتنا رٹ کے کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ دوست شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نا اگلے دن گیا تو محفل مبارکہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب مجلس ختم ہوتی تھی نا تو 4 بندے اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے حضور کبھی مسجد نہیں گئے تھے، آج کے بعد توبہ کرتے 5 پڑھیں گے۔ 10 اس کونے سے کھڑے ہوتے، کہتے حضور بڑا لوٹا لوگوں کو، چوریاں کرتے تھے، ہم تو رش دیکھ کے آئے تھے کہ یہاں کیا ہے، پر آپ کی گفتگو نے سینے کے سارے میل چھڑا دیے، حضور آج ہی توبہ کرتے، لوگوں سے معافیاں بھی مانگیں گے، مال بھی واپس کریں گے۔ 15 اس کونے سے کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور بڑا ستایا رشتہ داروں کو، بڑی دفعہ دل توڑا ماں باپ کا، لیکن آج لوٹ کے جائیں گے، اور جب تک ماں راضی نہیں ہوگی سوئیں گے نہیں۔ یہ توبہ کرنے والے اٹھتے، اپنی اپنی بات کرتے، کوئی روتا کوئی بلکتا کوئی سسکیاں لیتا، ایک رنگ ہوتا، ایک شوق ہوتا، لگتا کہ لوگ آئے ہیں کہیں تربیت لینے کے لیے۔ شیخ یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دھاگا لے گیا،
آج میں نے گننا ہے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. کیسے گنوں گا؟ کہتے ایک بندہ توبہ کرے گا تو ایک گرہ لگا لوں گا, پھر دوسرا توبہ کرے گا تو دوسری گرہیں لگاتا جاؤں گا, بعد میں گن لوں گا. کہتے میں لے گیا دھاگا, اور ایک بندہ اٹھا محفل کے بعد تو یعنی وہاں یہ گنا جا رہا ہے توبہ کتنے کریں گے. ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں, دتھیاں والا علیحدہ بلائی دا ہے جنہیں پان دینی ہے, یعنی انہیں 1000 لے کے 950 واپس کرنا ہے. اور یہاں ایسا تماشا عجیب و غریب, اور آپ یقین کریں کوفت ہوتی ہے. کیا مطلب, اس طرح بھی ہونا تھا, یہ بھی طریقہ تھا. اور کیسی سیانی قوم ہے, اپنے ہاتھوں سے پہلے بکھیرتی ہے پھر خود اکٹھے کرتی ہے نا جی. بچوں کا کھیل آپ نے اکٹھے تو بعد میں کرنے تھے. چند دن پہلے میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب ہر گل اپنی دھکے نہ نہیں منائی دی, میرا بڑا دل ہے مینو خدمت کرن دیو سٹن دیو. میں کہ لیا پھر بیلیا 5-5 ہزار والے سٹ, تیرا پتہ لگے نا تیرا بڑا دل کرتا ہے سٹنے پہ. کیا فلسفہ آپ نے, اس سے باہر آئے. یعنی یہ چیز تھوڑی سی نا اور طرف لوگوں کی رغبت دلاتی ہے. پھر نوٹوں والے قبضہ کر لیتے ہیں اسٹیج پہ, پھر دتھیوں والے فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. غریب بیچارہ پیچھے مووی کے پیچھے چھپتا پھرتا ہے کہ نوٹ ہوتے تو میری بھی سیٹ آگے ہوتی. آپ ملا شریف میں بھی لوگوں کا یہ انداز کریں گے, 11ویں میں بھی لوگ یوں ترسیں گے کسی بزرگ کی زیارت کرنے کو, آگے بیٹھنے کو, دعا لینے کو. شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا, ایک بندہ اٹھا توبہ کرنے کو تو میں نے ایک گرہ لگائی, دوسرا اٹھا تو دوسری لگائی. قریب ہی ممبر شریف کے بیٹھا تھا. پہلے تو 2-2 4-4 لوگ اٹھتے تھے تو گرہیں لگاتا گیا, پھر لوگ درجنوں کے حساب سے اٹھنے لگے. اب کیسے گرہیں لگاؤں, کبھی 20 اٹھ رہے ہیں, اس کے بعد ساتھ ہی 50 اٹھ رہے ہیں, پھر 100 اٹھ رہے ہیں, کیسے گرہیں لگاؤں. کہتے کبھی میں لوگ دیکھتا, کبھی خطاب سنتا, کبھی دھاگے کو گرہ لگاتا. جب میں الجھ گیا نا اور میرے چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے تو سرکار غوث اعظم نے نظر فرمائی, اور رب کریم کے بندے کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑی نرالی ہوتی ہیں. حضور غوث اعظم مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرہیں کھولتا جاتا ہوں, تو لگاتا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی, میں تو گرہیں کھول رہا ہوں اور تو گرہیں لگا رہا ہے. اور پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, یہ خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں, اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا, وہ شمار نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی کام ہے نا ایسا, کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کام وہ ٹائم ضرور مانگتا ہے, آپ کو وقت دینا ہے, اور آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو چیزوں کو مینج کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی سوشل لائف ہوگی, ضرور ہوگی, لیکن اگر آپ نے دعویٰ کر لیا نا کہ میں دین کا خادم ہوں, اور یہ صرف علماء کے لیے, مشائخ کے لیے نہیں, میرے جیسے لوگ جو فلانے آستانے سے وابستہ ہیں, فلانے آستانے سے وابستہ ہیں, آپ وابستہ ہو کہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی. جب آپ نے کرامت سنانی ہے نا گھر اپنے پیر صاحب کی, تو پھر آپ کو گھر میں میٹھا بھی بولنا پڑے گا, ورنہ گھر والے کہہ دیں گے یہ سکھاتے ہیں تمہیں پیر صاحب, یہ سکھاتے ہیں تمہیں استاد جی. آپ نمائندے, پھر آپ کو وقت دینا ہے, پھر آپ کو ٹھیک ہونا ہے, پھر آپ کو اپنے لب و لہجوں پر, سوچوں پر تھوڑا پہرا رکھنا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا وقت دیا. صبح درس دیا فقہ کا, فجر کے بعد سننا ذرا بات, اور پوری سننا, اور 10 بجے باقاعدہ مدرسہ پڑھایا, اور کام وہی کیے جو سارے مولوی کرتے ہیں. اور یہ کام کرنے والوں کو لوگ مولوی کہتے ہیں, پیر نہیں کہتے, ساری زندگی نہیں کہتے. اور کئی پیر بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. علامہ صاحب, مولانا صاحب اتباع ہو جی, ان کی گفتگو میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب شاید اس درجے کے نہیں, معاذ اللہ جہاں میں ہوں. سنیں, صبح فقہ کا درس دیا غوث پاک نے, اور پھر صبح 9-10 بجے مدرسہ پڑھایا, اسباق پڑھائے, باقاعدہ کتابیں پڑھاتے تھے غوث پاک. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ذمہ داری سے حوالہ عرض کروں گا, ہمارے ہاں نا مدارس میں ناظم تعلیمات ہوتے ہیں جو اسباق تقسیم کرتے ہیں. چلو میں آپ کی بولی میں بتاتا ہوں, پیریڈ نہیں بانٹے جاتے, چلو اللہ کرے تو ہم سمجھ لگ گئے, اسی کا ترجمہ مدرسے میں اسباق بانٹنا ہوتا ہے. یہ استاد یہ پڑھائے گا, یہ استاد یہ سبق پڑھائے گا. تو ناظم تعلیمات اسباق تقسیم کرنے لگے تو حضور غوث اعظم سے کہنے لگے حضور آپ کو کون سا سبق دینا ہے, یعنی کتاب کون سی دیں آپ کو, فقہ پڑھائیں گے, اصول پڑھائیں گے, حدیث پڑھائیں گے, گرامر پڑھائیں گے, نحو, کیا سبق آپ کو دیں. تو غوث پاک فرمانے لگے مجھے سبق نہ دو,
تو حضور پھر فرمایا اس طرح کرو کہ لائق بچے تم سارے رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو، نالائق دو سارے، میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا، نالائق سارے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پاس آیا فرسٹ آیا ہے تمہارے کالج میں، اس کا تم نے بورڈ پہ فوٹو لگائی ہے، تو جو فیل ہوا ہے فیسیں تو اس نے بھی پوری دی تھی، کالج تو وہ بھی آیا تھا، اس کا بھی تو کوئی والی وارث بنے نا، اس کا بنتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ نالائق مجھے دو، بلکہ میں نے پڑھا۔ ایک کند ذہن بچے کو غوث پاک سبق یاد کرا رہے ہیں۔ یہ مدرسوں کے بچے بڑے پیار کے قابل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی یہ اتنا پیار دے جاتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مزہ کر جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ تھا، غوث پاک سبق پڑھا رہے تھے، تو وہ نا کند ذہن تھا بیچارہ، یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ 2-4 دفعہ حضور غوث اعظم نے اس پر محنت کی، پڑھایا سکھایا۔ تو ایک مرید عرض کرنے لگے استاد کے حضور آپ چھوڑیں یہ کند ذہن ہے، تو آپ فرمانے لگے نا بھائی کوئی مداخلت نہ کرے، مجھے اس سے پیار کرنے دو، تمہیں کیا پتا وقت کیا ہے، آئندہ حالات کیا ہیں۔ وہ استاد کہتے ہیں پورا ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ طالب علم انتقال کر گیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ سرکار غوث اعظم کا اس سے محبت کا یہ انداز کیوں تھا۔ صبح درس دیا، دوپہر مدرسہ پڑھایا، زور کے بعد پھر تفسیر کا درس دیا، عصر کے بعد پھر لوگوں کو حدیث پاک کا درس دیا، اور ہفتے میں 3 دن خطاب کیا اور 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کیا۔ اور یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا، آپ پورے ملک میں کہیں کہیں جا رہے ہیں تو ایک تقریر بھی چل جاتی ہے، لیکن اپنی مسجد میں ہر جمعے ایک تقریر نہیں چلتی، وہاں تیاری کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ نیا بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہاں ہی روز جلسہ منعقد کریں گے تو پھر آپ ایک ہی تقریر روز نہیں کریں گے۔ تو ہفتے میں 3 دن بیان ہوتا تھا، جمعے والے دن صبح، اتوار والے دن صبح، منگل والے دن شام۔ تو اب اس کے لیے بھی کچھ تیاری ہے حضور غوث پاک کی۔ اور 70 ہزار کے مجمع نے تقریر سنی، یہ صبح سے شام تک کی مصروفیت ہے۔ لوگ تقریر سن کے چلے گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی گھر آئے، وضو کیا اور مصلی بچھا لیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ تقریر بھی تو نفل ہی ہے نا، انہوں نے نہیں کہا کہ درس فقہ بھی تو نفل ہی ہے نا، اور پھر ساری رات انہوں نے رب کریم کی یاد بھی کی۔ اس ترتیب سے کبھی کبھی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑا پہلے وقت لیا تھا، آپ نے بڑی محنت کری، اشتہار بنوائے، تیاری کی، یہ بچے کئی دفعہ گئے، اور مجھے پتہ ہوتا ہے اب میں جب آیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے یہ جذبات میں ہیں اپنی محفل کے تعلق سے، کتنا شوق ہے، چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے میں مس ہو جاتا تو یہاں جو کیفیات تھیں وہ بڑا اور رخ اختیار کر جاتی۔ میں نے کہا کہ دین کا کام بڑی محنت مانگتا ہے آپ کو، اور پھر انسان ہے، اس کے ساتھ سوشل لائف وابستہ ہے، کئی جگہوں پہ اس کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں۔ غوث پاک کے لیے 70 ہزار کا مجمع آ گیا ہے تقریر سننے، اور ہماری طرح کی سہولیات نہیں کہ میسج چھوڑ دیا جائے کہ آج بات نہیں ہوگی۔ کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے، میلوں کا سفر کر کے ہے، کوئی خچر پہ بیٹھا ہے، کوئی 4 دن میں پہنچا ہے، کوئی 6 دن میں پہنچا ہے۔ 70 ہزار کا مجمع لگ گیا، لوگوں کی آمد ہو گئی۔ سننا دوستو، میں نے کہا کہ دین کا کام جن لوگوں نے کیا انہوں نے کر دکھایا۔ ادھر مجمع لگ گیا، ادھر صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ عین وہ وقت جو خطاب کا ہے، قبر شریف تیار ہو گئی، غسل ہو گیا، کفن دے دیا گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل خانہ نے کہا حضور آپ کیا کرنا ہے، جلسہ یا بیٹے کا جنازہ؟ یہ مشکل کبھی کبھی آتی ہے، لیکن پھر کھڑا کرتی ہے بندے کو، احساس دلاتی ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ تیرا اصل وعدہ کس کے ساتھ ہے، اصل تو نے کہاں عہد کیا ہے جس کو تو نے نبھانا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے بھائی یہ جو لوگ آئے ہیں نا 70 ہزار جی آئے ہیں رب رسول کا دین سننے، تو مالک کو بھی تو پتہ تھا نا کہ یہ دین سننے آئے ہیں، پتہ تھا نا مالک کو۔ تو میرے بیٹے کو اگر آج ہی اس نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو میں بھی اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ فرمایا تم اس کو غسل دو، کفن دو، میں جا رہا ہوں خطاب کرنے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو محفل میں لے آنا، چند منٹ ممبر سے اتر کے جنازہ پڑھا دوں گا، پھر تم جا کے دفن کرانا، اس لیے کہ میرے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ رسول پاک کے دین کی تبلیغ ہے۔ تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راج۔ جو لوگ نظریات کو پختہ کر لیتے ہیں نا، امام غزالی دعا مانگا کرتے، یا اللہ
مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما۔ یہ جو ہمارے بچے نئے آئے نا دلائل کی دنیا میں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس چیز کا ماخذ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، وہ بھی دلائل کی۔ آپ اعتماد کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عالم آپ کے سامنے 11ویں دے رہا ہے اس نے مرنا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا مطلب آپ سے وصول کر لے گا آپ کے سامنے 11ویں بیان کر کے؟ تو اتنی مطلب زمانہ بیت گیا، اب ان تکلفات میں آپ نہ پڑیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے زیادہ میں حوالہ کیا پیش کروں؟ سید محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11ویں شریف کے نیاز تھی تو شرینی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا، تو میں نے اس شخص کو دیکھا جو علم ہندسہ، الجبرا اور ریاضی سے لے کر تفسیر تک کا ماہر ہے۔ اس شخص کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر زمین پہ جھکایا اور اپنی زبان کے ساتھ وہ شرینی اٹھا کے بتایا کہ 11ویں نہیں، ہم تو 11ویں کے لنگر سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو آپ پکے بنے، ساری زندگی کہانیوں میں رہیں گے تو عمل کا رستہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ دین کے ابلاغ کی توفیق دے، دین کی ترویج میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔